فاطمہ 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 رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ سورہ کوثر بہت ہی چھوٹا سورہ ہے، لیکن تاریخ اسلام میں اس سورے کی تلاوت کثرت سے کی گئی۔ ہمارے یہاں ایک لا سسٹم ہے، لیکن پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، سعودی عربیہ میں جو بھی قبائل ہوتے تھے وہ اپنے اپنے حساب سے اپنے قوانین بناتے تھے، اور ان قبیلے والوں کا ایک قانون یہ تھا کہ اگر کوئی دوسرے شخص ہمارے قبیلے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو 3 دن تک ہم اس کی عزت کی، آبرو کی اور جو بھی مال ہے اس کی ضمانت لیں گے، اور اگر 3 دن کے بعد کوئی اس کی ضمانت کے لیے آگے نہیں آتا تو ہم جو بھی چاہیں اس کے مال کے ساتھ کریں، اس کی عزت کے ساتھ کریں، اس کی جان کے ساتھ کریں۔ لہٰذا جب کوئی بھی دین اسلام میں داخل ہوتا تھا تو ان کی ضمانت یا تو جناب ابو طالب لیتے تھے یا پھر رسول لیتے تھے، لیکن جیسے جیسے مہینے گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، جناب ابو طالب ضعیف ہو رہے ہیں اور رسول کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے، تو کفار قریش اور مشرکین ان مسلمانوں کو طعنہ دیتے کہ اب تو ابو طالب ضعیف ہو گئے ہیں، ان کا انتقال ہو جائے گا، رسول کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے، ان کا انتقال ہو جائے گا، تو ان دونوں کے بعد تم لوگوں کی ضمانت کون لے گا؟ تو وہ مسلمان جن کا ابتدائی اسلام میں ایمان اتنا محکم تھا کہ اگر پتھر بھی سینے پہ رکھا جاتا تھا تو یہ مسلمان عہد عہد کہتے تھے، اب ان مسلمانوں کا ایمان ڈگمگانے لگا اور رسول کے پاس آئے اور رسول سے آ کر تمام ماجرا بیان کیا۔ یہاں رسول غمگین ہوئے ہیں، اور ایک روایت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل کیا، اور جب سورہ کوثر کو نازل کیا اور رسول نے سورہ کوثر کی تلاوت مسلمانوں کے درمیان کری ہے، اب اس کے آگے جب بھی مشرکین اور منافقین ان مسلمانوں کو طعنہ دیتے تو مسلمان فوراً سورہ کوثر کی تلاوت کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ کوثر بھلے ہی چھوٹا سا سورہ ہے، لیکن اس کی کثرت سے تلاوت کی گئی ہے تاریخ اسلام میں۔ آج جس شہزادی کے سلسلے میں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، بہت سارے القاب ہیں میری بیوی کے، محدثہ، رازیہ، مرضیہ، اور ایک مشہور لقب ہے مبارکہ۔ مجمع بہت ہی زیادہ علم والا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ عربی میں، عربک لینگویج میں بہت سے ورڈز ایسے ہوتے ہیں جنہیں روٹ ورڈ سے ڈرائیو کیا جاتا ہے، یعنی بہت سارے ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو مشتق ہوتے ہیں۔ لہٰذا مبارکہ کا روٹ ورڈ ہے برکہ، اور برکہ کے معنی ہے وہ چیز جس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں، لیلۃ القدر ہے، سیزن کے حساب سے یا تو یہ 12 گھنٹے کی ہوتی ہے یا 13 گھنٹے کی ہوتی ہے یا 11 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن اس 11 یا 12 یا 13 گھنٹے کی رات کو قرآن مجید نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہہ کے بتایا ہے، یعنی 12 یا 13 گھنٹے کی رات بابرکت رات ہے۔ اور دوسری ذات جو مثال دینا چاہتی ہوں برکت کی، وہ ہماری بیوی کی مثال ہے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایک مرتبہ رسول اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے اور بیٹی سے کہا کہ اے بیٹی کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ شہزادی اندر جاتی ہے اور ایک پیالہ لے کر آتی ہے جس میں کچھ حلوہ ہوتا ہے، اور اسی پیالے میں جو حلوہ ہے اس سے تمام پنجتن پاک تناول فرماتے ہیں۔ اب کچھ دن گزر جاتے ہیں، ایمن شہزادی کے گھر پر آتی ہے اور دیکھتی ہیں کہ مولا حسین، شہزادے حسین اسی پیالے میں سے حلوہ کھا رہے ہیں۔ جب بیوی نے پوچھا اس شہزادے سے کہ آپ کتنے دنوں سے اس پیالے سے حلوہ کھا رہے ہیں، تو ننھے حسین کہتے ہیں 14 دن گزر گئے ہیں اور ہم اسی پیالے سے کھا رہے ہیں۔ ایمن نے جب یہ سنا تو شہزادی سے کہا کہ اے بیوی، اگر میرے پاس کچھ ہوتا ہے تو میں آپ کے بچوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور 14 دن ہو گئے اور پیالے میں سے حلوہ کھا رہے ہیں۔ شہزادی نے کہا کہ تم بھی تناول فرماؤ اور تمہارے بچے بھی کھائیں۔ جب تمام لوگ کھا کے چلے گئے، رسول جو یہ منظر دیکھ رہے تھے شہزادی سے کہتے ہیں، شہزادی سے فرماتے ہیں کہ اگر ایمن اور ان کے بچے اس پیالے میں سے نہیں کھاتے تو تا قیامت تک جتنے بھی سادات تمہاری ذریت میں سے آتے وہ اسی پیالے سے حلوہ کھاتے اور حلوہ ختم نہیں ہوتا۔
تو یہ مبارکہ بیوی ہے جن کی عمر جو ہے 18 سال کچھ دن ہے، لیکن تا قیامت تک ہمارے اور آپ کے لیے جو ہے بابرکت بیوی بن کر رہ گئی، یہ سیدۃ النساء العالمین بن کر رہ گئی۔ خواہران عزیز، اگر ہم اپنی کوئی بھی محفل یا کوئی بھی مجلس لیتے ہیں، اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے آپ ہی بتائیے؟ حدیث قصہ سے ہوتی ہے۔ اور حدیث قصہ کی اصل راوی کون ہے؟ حدیث قصہ کی اصل راوی تو جناب فاطمہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جناب جابر ان سے بیان کر رہے ہیں، یعنی ہماری ہر مجلس اور ہماری ہر جشن حدیث قصہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بیوی کی برکت ہے۔ اور کیونکہ حدیث قصہ کا ذکر آیا ہے، جب ایران اور عراق کے درمیان جنگ ہو رہی تھی تو قم کے شیعوں کو یہ پتہ چلا کہ صدام ایک ایروپلین بھیجنے والا ہے جو ہمارے قم شہر پر بمباری کرنے والا ہے۔ اب جیسے شیعوں کو یہ پتہ چلا، علماء کی خدمت میں آیا، تمام ماجرا بیان کیا، تو قم کے علماء نے تمام شیعوں کو یہ حکم دیا کہ تم سب کے سب حدیث قصہ کی تلاوت کرو۔ اور جب ان لوگوں نے تمام مل کر حدیث قصہ کی تلاوت کری ہے، صدام کی طرف سے جو ایروپلین بھیجا گیا تھا جیسے قم شہر کے قریب آیا، وہ ایروپلین نے آس پاس چکر مارے اور الٹیمیٹلی وہ ایروپلین جا کر کریش ہو گیا۔ جب وہ کریش ہوا ہے تو اس کا پائلٹ مرا نہیں ہے۔ ایرانی سپاہی گئے اور اس پائلٹ کو پکڑا اور پھر اس سے ماجرا پوچھا، تو یہ عراقی پائلٹ کہہ رہا ہے کہ مجھے صدام کی طرف سے حکم ملا تھا کہ تم شہر قم پر بمباری کرو، لیکن جیسے میں شہر قم کے قریب آیا مجھے نیچے کوئی شہر دکھائی نہیں دے رہا تھا، نیچے صرف اور صرف پانی دکھائی دے رہا تھا۔ میرا ایروپلین آس پاس چکر لگاتا رہا اور آخری میں جا کے کریش ہو گیا۔ شاید یہ سبب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پائلٹ کو زندہ رکھا ہو تاکہ وہ یہ ماجرا بیان کرے۔ تو شہزادی کی جو فضائل ہے اس میں سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے خواہران عزیز کہ اپنے گھر کو ہم تلاوت قرآن سے تو منور کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں کہ ہم مائیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھیں اور دن میں ایک مرتبہ آپ حدیث قصہ پڑھیں، چھوٹا سا ماتم کریں اور ایک گلاس پانی پہ نظر شہداء دلوا دیں۔ دیکھیے اس حدیث قصہ اور اس ماتم کی برکت سے آپ کے گھر کے مختلف شعبوں میں کتنی زیادہ برکت ہوگی۔ یہ دوسری مثال ہے یہ برکت کی۔ اور تیسری مثال یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں جیسے کہ میری ابھی محترم بہنوں نے یہ فرمایا ہے کہ شہزادی نے اس دنیا کی زندگی میں سے صرف کچھ چیزوں کو پسند کیا ہے، اور ایک چیز جس کو شہزادی نے پسند کیا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ ایران کا ایک شخص ہے، ابھی اس کی عمر جو ہے صرف 5 سال کی ہے، اس کا نام ہے حسین طباطبائی۔ آپ نے ان کے بارے میں سنا ہی ہوگا کہ حسین طباطبائی اتنی کم عمر میں قرآن کے اتنے حافظ تھے اور اتنے زیادہ قرآن میں ایکسپرٹ ہو گئے تھے کہ اگر کوئی ان سے سوال کرتا تھا تو وہ سوالوں کا جواب بھی قرآن کی آیتوں کے ذریعے ہی دیتے تھے۔ لہٰذا ایران کے بڑے بڑے علماء نے اس بچے کا امتحان لیا، اور جب یہ بچہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، اس بچے کو کم عمری میں مصر بھیجا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مصر میں بھی بڑے بڑے قرآن کے قاری ہوتے ہیں، اور جب بڑے بڑے قرآن کے قاری نے اس کا امتحان لیا ہے، اتنے زیادہ امپریسڈ ہو گئے کہ اس بچے کو علم الہدا کا ٹائٹل دیا گیا، یعنی اتنی بچپنے میں اس کو علم الہدا کا ٹائٹل دیا گیا۔ جب یہ بچہ واپس ایران آیا تو لوگوں نے یہ پوچھا کہ تم نے اتنا سخت امتحان کیسے عبور کیا؟ تو اس بچے کا جواب سنیے، جب میرا امتحان لیا جا رہا تھا میں میرے منہ سے مستقل یہی کہہ رہا تھا، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالیہا و بنیہا۔ اس وجہ سے میں یہ امتحان میں کامیاب ہوا، اور دوسرا جو اللہ پہ میرا توکل تھا اس وجہ سے مجھے اس امتحان میں کامیابی ملی ہے۔ تو خواہران عزیز، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی امتحان میں کامیاب ہو، جب امتحان شروع ہو رہا ہو بچوں کو گھر پر سے پہلے یہی سکھا کر بھیجیں کہ امتحان شروع کرنے سے پہلے اللہ کو جناب فاطمہ کا اور ان کے شوہر نامدار، ان کے بابا اور ان کو بچوں کا وسیلہ دے کر اس امتحان میں کامیابی دیں۔ اور متاسفانہ یہ کہنا پڑ رہا ہے خواہران کہ اگر آپ دوسرے مذاہب کے دوسرے فرقے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو یہ لوگ قرآن میں زیادہ محافظ رکھتے ہیں، یعنی کہ حافظ قرآن ان لوگوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں، لیکن متاسفانہ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری قوم میں ہمیں بہت سے کم بچے ایسے ملتے ہیں جو محافظ قرآن ہیں۔ ہاں، ایران میں آپ جا کر دیکھیے، وہاں پر آپ کو حافظ قرآن ملیں گے، چھوٹی چھوٹی بچیاں حافظ قرآن ہیں۔ کیا ہم اور آپ اپنی بچیوں کو ابھی سے ٹرین نہیں کر سکتے؟ آپ کی بچی 3 سال کی ہے، آپ کی بچی 2 سال کی ہے،
ہم اپنی بچی کو موبائل دے دیتے ہیں قرآن، اپنی بچی کو موبائل دے دیتے ہیں، ہماری بچی موبائل میں گیم کھیلنے کے لیے اتنی زیادہ ایکسپرٹ ہو جاتی اتنی کم عمری میں. تو گیم کی بجائے اگر آپ کوئی قرآن کی سورہ لگا کر دے دیں تاکہ ہماری بچی ابھی سے قرآن کی جانب مانوس ہو اور ہم اپنی بچی کو یا بچے کو محافظ قرآن بنائیں سیرت فاطمہ پر عمل کرتے ہوئے. اور آخری چیز یہ ہے قرآن کہ اگر آپ شہزادی کی بابرکت ذات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول نے اپنی بیٹی کو ایک بہت ہی اچھا تحفہ دیا تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ جب آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں تھا تو رسول نے اپنی بیٹی کو کیا دیا تھا آپ بتا سکتے ہیں؟ تسبیح جناب فاطمہ دیا تھا. اور یہ جناب فاطمہ کی برکت ہے قرآن کہ ہر نماز کے بعد ہم اور آپ تسبیح جناب فاطمہ پڑھتے ہیں. نہ صرف آپ اس کے لیے تسبیح جناب فاطمہ پڑھیں، اگر آپ کو کوئی مشکل درپیش آ رہی ہو تو آپ یہ منت مان لیں کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو جائے گا تو میں 100 مرتبہ جو ہے جناب فاطمہ کی میں نے ایک تسبیح پڑھوں گی یا 2 تسبیح پڑھوں گی یا 10 تسبیح کی منت مان لیجئے اور دیکھیے آپ کا کام پورا کیسے نہیں ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج جب میں رات کو سونے کے لیے جاتی ہوں یا کل میں جب رات کو سونے کے لیے گئی ہوں تو میری اور آپ کی نیت کیا ہوتی ہے فہران؟ آج کل جو ہے موبائل کا زمانہ ہے، ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے. ہماری جو آخری جو وہ ہوتی ہے، جو آخری نیپ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل میں میسج کر رہے ہیں، اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس کی غیبت اس کی غیبت نہیں کر رہے ہیں. تو یہی خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے آج ساس نے میرے ساتھ یہ کر دیا ہے، کل اس طریقے سے میں ساس کو جواب دوں گی. آج ننند نے مجھے یہ بول دیا ہے، کل اس طریقے سے ننند کو جواب دوں گی. یعنی جب ہم سوتے ہیں بستر پر تو نیتوں کو خالص کر کے نہیں سوتے ہیں، بلکہ ہماری نیت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس میں بہت ہی زیادہ چینج آ جاتا ہے، نیگیٹو نیت کر کے سوتے ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی بندہ نماز شب کی نیت کر کے سوتا ہے اور اگر اس کی آنکھ نماز شب کے لیے نہیں کھلتی ہے تو پروردگار اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میرا یہ بندہ نماز شب کی نیت کر کے سویا تھا لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلی، میں نے اس کی نیند کو عبادت کا ثواب دیا اور اس کی سانسوں کو تسبیح کا ثواب دے دیا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں جیسے کہ غیبت ہے اور غیبت میں ہم نے یہ مشہور حدیث سن رکھی ہے کہ جب بندہ رات کو سوئے گا تو با ایمان سوئے گا اور جب صبح کو اٹھے گا تو بے ایمان اٹھے گا. اور جب بندہ سونے کے لیے جاتا ہے تو ایک طرف سے شیطان کا گروہ آتا ہے اور شیطان کا گروہ یہی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو مومنہ ہے جب یہ بستر پر جائے تو بے ایمان ہو کر جائے، اور دوسری طرف سے فرشتوں کا گروہ آتا ہے کہ یہ مومنہ جب بستر پر جا رہی ہے تو با ایمان ہو کر جائے. لہٰذا حدیث کہتی ہے جب کوئی سونے سے پہلے تسبیح جناب فاطمہ زہرا پڑھ کے سوتا ہے تو جب شیاطین آتے ہیں اس انسان کو بہکانے کے لیے تو فرشتے جو وہاں پر کھڑے ہوئے رہتے ہیں ان شیاطین سے کہتے ہیں دور ہو جاؤ، یہ بندے نے تسبیح جناب فاطمہ پڑھ کر سویا ہے لہٰذا ہم تم کو اسے بہکانے نہیں دیں گے. تو خواہران اس کا میرے جو سپیچ ہے، میرا جتنا بھی ٹاپک ہے، اس کو تمام کرتے ہوئے ہم سب مل کر یہ دعا مانگے کہ آج جو ہم زری کے یہاں پر استادہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، زری جناب فاطمہ کے استادہ کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، یہ ہو اس فاطمہ کی طرف سے نصب کی جا رہی ہے. اور یہ ہو اس فاطمہ کا ایک اہم مشن یہ ہے کہ جو عوام الناس ہے ان کے درمیان شخصیت جناب فاطمہ زہرا کو ظاہر کرے، ان کی جو الگویت ہے، ان کے جو وہ ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے، وہ ہماری زندگی میں کس طریقے سے نمونہ عمل بنتی ہے. یہ ہو اس فاطمہ مشن کی یہی کوشش ہے کہ ہم جناب فاطمہ کے بارے میں زیادہ جانیں اور ان کو ہماری زندگی میں ان کے جو بھی سیرت ہے، ان کے جو بھی فضائل ہے، اس پر سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہماری زندگی کو بھی بابرکت زندگی بنائیں. آخری میں ہم سب یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگارہ ہم سب کو قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرما، سیرت فاطمہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، اور رات کو جب ہم سونے سے پہلے تسبیح جناب فاطمہ پڑھنے کی توفیق عنایت فرما. وہ اس فاطمہ کے مشن میں انہیں زیادہ سے زیادہ پروردگار تو کامیابی عطا فرما، مبارکہ کے صدقے میں. وآخر دعوانا ان